बात करो लिमा बस। आपको पता है हम यहाँ 2 साल से यहाँ बैठे, हमें लगता है ये हमारा घर है और कोई जगह नहीं। इससे इमरान खान नहीं घबराया, अभी लॉयर मुझे पता है क्या बता रहे थे, कहते इमरान खान की माशाल्लाह वो तो इंसानों से उम्मीद ही नहीं लगा कर बैठे, वो तो अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे, और वो तो नहीं किसी से। अच्छा मैडम, ये मोटरसाइकिल पे आए हैं 16 घंटे का सफ़र करके, बाइक पे आए हैं। जेल से नहीं डरना, इमरान खान को तो किसी को नहीं डरना चाहिए। जेल से अल्लाह का शुक्र है, जेल से नहीं डरते। जेल में चाहे हमें अभी भी डाल दे मुझे, मुझे अल्लाह की इमरान जेल खान से भी करवा नहीं, दी। नहीं पर इमरान खान खान साहब भी की नहीं, वजह से। इमरान खान भी नहीं घबराते, ये याद रखना, वो अल्लाह पे यकीन करते हैं, वो बिल्कुल नहीं घबराए और वो बड़े मजबूत खड़े हुए हैं। आपने भी नहीं घबराना, वो इमरान खान हर एक को कहते हैं आपने घबराना नहीं है, और वो आपका मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। हम तो अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं सारे, जो नहीं ये तो जवान है सारे, हमारे जैसे बुजुर्ग गुजार चुके हैं, लेकिन आप बच्चों ने मजबूत रहना है। अपना मुल्क कैसे चलाओगे? आप लोगों ने इस मुल्क को संभालना भी है, चलाना भी है। हम तो सिर्फ अपना पार्ट टाइम कर रहे हैं, अगला तो आप लोगों की जिंदगी है। ठीक है, आपने हिम्मत करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। तो आपने जेल देख लिया ना, खान साहब अभी वो उनके लॉयर बता के गए, माशाल्लाह कहते हैं वो बिल्कुल यहाँ किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। आज मीडिया ने कहा उनको, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने कब कहा है कि बच्चे नहीं आ सकते। ये जो कल उन्होंने, ये जो एजेंसी वालों ने ड्रामा लगाया था ना कि बच्चे, ये तो बच्चों से डर रहे हैं। ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आने चाहिए। हाँ हाँ, नहीं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आज इमरान खान ने मीडिया के सामने, मुझे लॉयर ने बताया है कि उन्होंने मीडिया को भी कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं, बल्कि इनसे पूछा, उनको पैगाम भेजा था कि बच्चे आना चाह रहे हैं, उनका वीज़ा और वो कंफर्म नहीं कर रहे, कि दे नहीं रहे अभी। कहते कि कब आ रहे हैं, कब वीज़ा नहीं हुआ तो उनको कौन नाइकॉप पे क्यों नहीं आ जाते। अब उनको नहीं पता जेल में कि दोनों के, एक का नाइकॉप गुम गया था, एक का मिसप्लेस्ड है, तो उसने नाइकॉप के लिए भी अप्लाई किया था। तो वो, ये तो उनको नहीं पता, उन्होंने कहा नाइकॉप पे आ जाएं। अब वो इनको शायद ठीक से पता नहीं था कि उनके नाइकॉप के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो बच्चे, लेकिन उससे आसान तो वीज़ा है, वीज़ा तो उनको 1 घंटे में मिल जाना चाहिए। ये इतने डरपोक हैं, ये इमरान खान के बच्चों से डर रहे हैं। वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, वो ये कर रहे हैं कि उनको, उनकी वो एम्बेसी उनकी एप्लीकेशन ही नहीं कबूल कर रही। वो कहते हैं एप्लीकेशन लेकर वो कह रहे हैं हमें एप्लीकेशन ही नहीं मिली है। तो पहले ये कहते थे कि खान साहब के बच्चे नहीं आते, उनको आना चाहिए, इधर पाकिस्तान में आना चाहिए। अब जब आने लगे हैं वो, तब ये डर गए हैं। अभी बहादुरी करें ना, दिलेरी करें, आप भी करें। ये जालिम आदमी हमेशा याद रखना डरपोक होता है, डरपोक होता है तो जुल्म करता है। बिल्कुल। अच्छा अलीमा खान साहब, आज बताइए, खान साहब ने अंदर से क्या हुक्म जारी किया है, आज क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या फैसला हुआ है? खान साहब ने 5 अगस्त के लिए क्या हिदायत जारी की हैं? हदायत तो नहीं, उन्होंने 2-3 पैगाम भेजे हैं, क्योंकि उनको पहले बताया है कि बच्चों का वो वीज़ा अभी नहीं हो रहा, एक उनको वो अपडेट मिली है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि सारे अदारे तबाह कर दिए आसिम मुनीर ने एक अपने इक़्तिदार के लिए। उन्होंने कहते हैं कि एक इंसान, कहते हैं कि 77 साल लगे हैं ये इदारों को डेवलप करने में। एक देखें, शुरुआत थी, पाकिस्तान में कोई इदारा ही नहीं था, बनते बनते, और कहते हैं सारे इदारे इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए तबाह कर दिया। और कहते हैं हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि याह्या खान ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, जो एक मेजॉरिटी पार्टी थी, उसके सरबराह को, मुजीबुर रहमान को जेल में डाला, और जेल में इसलिए डाला क्योंकि उसको अपना इक़्तिदार बचाना था, और इस ये करते हुए उसने मुल्क तोड़ दिया। ये सारों को पता है, ये पूरी पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा काला धब्बा है पाकिस्तान की तारीख का, कि याह्या खान ने क्या किया था। वो ये कह रहे हैं इमरान खान कि जो 77 साल में धक्के खाकर एक सिस्टम और सारे इदारे बन रहे थे, इन्होंने आके सारे इदारे तबाह कर दिए, जुडिशरी तबाह कर दी है। आप 8 फरवरी को सारों का, लोगों का वोट चोरी करके, आपने चोरी शुदा वोट चोरों को दे के आपने उनको इक़्तिदार में बैठा दिया। इसका मतलब आपने जमहूरियत तबाह कर दी। फिर आपने 26वीं तरमीम ला के, आपने शुरुआत है इस वक्त, आपने जो अदलिया उसको तबाह कर दिया। जजेस को ऑर्डर जो जाता है वो वही आपको वो सज़ाएँ सुना रहे हैं।
مطلب اس وقت ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب وہ ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بن گئے. جمہوریت، انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیو لیگ بنا دیا. جو مشرف نے کیو لیگ بنائی تھی اپنی پارٹی ان کا کام کرنے کے لیے، وہی عمران خان نے آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی عاصم منیر کی کیو لیگ بن چکی ہے. چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ جو ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اس کے اندر آپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی فوج کو آمنے سامنے نہیں کرتے. آپ کی فوج ایک بہت مضبوط ادارہ ہے، لیکن آپ اس کو اپنے لوگوں کے آگے آمنے سامنے نہیں کرتے. افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. آپ کو اپنے لوگوں کے سیٹلڈ ایریاز میں، پاکستان کے علاقوں میں اس قسم کے آپریشن نہیں کرنے چاہیے اور لوگوں کے اور فوج کو آمنے سامنے نہیں کرنا چاہیے. اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ جو سزائیں ہوئی ہیں پرسوں عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز کو، اس پر عمران خان نے بتایا ہے. ابھی انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ شاید انہوں نے ان کو جا کر بتایا کہ شاید پولیٹیکل والوں نے ان کو میسج بھیجا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ جن کو آپ نے نااہل کیا ہے ان سیٹوں پہ کسی کو الیکشن نہیں لڑانا، کیونکہ ان کے ساتھ ناجائز مطلب پوری حکومت ناجائز اس وقت بیٹھی ہے، لیکن ان کی جو یہ سیٹیں چھین رہے ہیں اور ناجائز ان کو وہ سزائیں دے کے، تو اس لیے ان کی سیٹوں پہ کسی کو نہیں آپ بائی نے الیکشن کا بائیکاٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں، ان کی سیٹوں پہ جن کو ناجائز نااہل کیا ان کی سیٹوں پہ کسی کو نہیں لڑانا. میم یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہوگا کہ اگر یہ الیکشن کوئی کنٹیسٹ نہیں کرے گا پی ٹی آئی سے تو خالی سیٹوں پہ پھر وہ بلا مقابلہ آ کے بیٹھ جائیں گے. 2/3 تو پہلے ہی وہ لے چکے ہیں. دیکھیں یہ پوری حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز ہے. 17 سیٹوں کی اگر لوگوں کی چوری کر کے، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو انہوں نے بٹھانا ہے، سارا سسٹم ہی ناجائز ہے. تو آپ کیا کر لیں گے؟ انہوں نے یہ کیوں نااہل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے آپ کا خیال ہے کہ یہ بائی الیکشن میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ناجائز ہی کرنا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں میڈم، تو یہ تو پھر آپ کی جیت نہیں ہونی آج چاہیے. انہوں نے پیغام دی وہ میں نے آپ کو دے دیا. میڈم یہ اگر بائی الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو سیٹیں ہیں عمران خان صاحب کے نام کی، تو عمران خان صاحب کے نمائندگان دوبارہ آئیں واپس؟ آپ نہیں نہیں، سمجھتی؟ عمران خان نے جو میں کا پیغام دی وہ میں نے آپ کو دے دیا. لہجے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں کیا سمجھتی؟ عمران خان کا پیغام آ گیا آپ کے پاس. 5 اگست کے حوالے سے اچھا آگے انہوں نے کہا 5 اگست کو بھی، اور اس کے بعد 14 اگست کی اگلی ڈیٹ جس پہ آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے احتجاج میں. 14 اگست منایا جائے گا. ہاں، آپ نے اپنے حق کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے اور اپنے اداروں کی بحالی کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ انصاف کی بحالی ہونی ہے. آپ نے اس کے لیے آپ نے بالکل احتجاج کرنا ہے. یعنی 5 اگست کو احتجاج ہوگا، اس کے بعد اگلا جو احتجاج ہوگا 14 اگست کو ہوگا. اس ٹائم وائس پھر فیس نہیں، وہ بلڈ اپ ہی ہے نا. وہ عمران خان تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ تحریک تو شروع ہو چکی ہے، تحریک تو آزادی کی تحریک ہے، اور 14 اگست آزادی کا دن ہے. 77 سال پہلے انگریزوں سے آزادی لی تھی. تو آج یہ ظلم تو آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لیں، یہ ظلم تو انگریزوں نے بھی نہیں کیا تھا. انگریزوں سے آپ نے آزادی لی تھی کیونکہ انہوں نے احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی تھیں، اور آج تک اس کو یاد رکھتے ہیں. تو آپ کے پاکستان میں اب کوئی انگریز تو نہیں بیٹھے ہوئے جو گولیاں چلا رہے ہیں اپنے لوگوں پہ. تو آپ نے آزادی جو ظلم کر رہے ہیں اس سے لینی ہے نا. تو یہ تو آزادی کی تحریک شروع ہو چکی ہے. میڈم تو کے پی کے حالات پر بھی کوئی انہوں نے کے پی کے حالات پر جو وہاں پہ انہوں نے واقعات پیش کہہ آ رہے دیا ہیں، ہے کہ یہ آپریشن بالکل نہیں ہونا. یہ پیغام انہوں نے دیا وہ علی مین صاحب کے لیے دیا کہ یہ آپریشن نہیں ہونا. یہ آپ کے لوگوں کے اوپر یہ آپریشن ہے. اس میں جس کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، جو بے گناہ جانیں ضائع جاتی ہیں، وہ اس کا سسٹم پولیٹیکل ہوتا ہے. آپ بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے اوپر آپریشن بالکل انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہونے دینا. میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، کس طرح آپ استقبال کریں گی ان کا؟ کس انداز سے آپ استقبال کریں گی؟ پتہ نہیں کیسے استقبال کریں گے. ایئرپورٹ جائیں گے ان کو لے کر. عمران خان اصلی
ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये इजाज़त दें کہ عمران خان سے ان کے بیٹے مل سکیں. اتنی دور سے وہ آ ہی رہے ہیں ملنے کے لیے, تو ان کی ہمیں اجازت چاہیے. ہم نے ان سے ان کے کورٹ آرڈر لیں, اور ابھی ہم لے رہے ہیں تاکہ جا کے خیر کورٹ آرڈر سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو ہمارے پاس بہت زیادہ کاپیاں کورٹ آرڈرز کی ہمیں نہیں ملنے دیتے. لیکن عمران خان کے بچے آئیں گے ایئرپورٹ سے, والد صاحب کو ملنے آئیں گے, اور کیا کرنا ہے. کیا کوئی بات چیت کرائی گئی ہے عمران خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ابھی؟ ہاں ایک کال کرائی تھی ہے. اچھا کال ہو گئی ہے خان ہاں، صاحب کال کی. یہ کیا. بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کی کافی عرصے بعد اپنے بچوں سے ملاقات 8-9 گفتگو ہو گئی ہے فون پر. ایک گھنٹے کی یہ کب ہوئی ہے؟ ہاں یہ کب ہوئی ہے فون پر بات؟ پرسوں. پرسوں ہو گئی ہے. تو کیا بات چیت ہوئی خان صاحب نے اس حوالے سے بتایا؟ انہوں نے بتایا خان صاحب کو کیا مارے ہیں؟ ہاں ان کو خان صاحب نے کب روکے ان کو آنے سے, ان کو پہلے سے پتا ہے, بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے. جب مجھے یاد ہے جب ان کو میری بہنوں نے بتایا کہ پہلے امریکہ جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا, تب بھی انہوں نے کہا تھا چھوڑو امریکہ چھوڑو, میرے پاس آئیں. تب بھی ان کا دل تھا ان کے پاس آئیں. اچھا میں تو وہ لیکن وہ انتظار کر رہے اپنے بچوں کا, وہ کیوں روکیں گے کہ نہ آئیں. اور بچوں نے, آپ نے سن لیا انہوں نے انٹرویو میں کل کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چاہے ہمیں گرفتار کرنے جو مرضی کریں ہم پھر بھی اور آئیں. علیمہ خان صاحبہ اگر وہ یہاں پر آتے ہیں اور جو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی پھر کیا لائمل, کیا وہ بھی ادھر بیٹھے رہیں گے پھر اجازت ملے گی؟ اور کیا کریں گے. نہیں تو ان کا ویزا اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر ویزا کیوں ایکسپائر ہوگا, ان کے پاس نائک آف دے دینا یہاں پہ. جب بچے خود آ جائیں گے یہاں سے نائک آف لے لیں گے. کاپی لینی ہے ان کے پاس, نائک آف ہے, اس کی کاپی لینی ہے, کارڈ نہیں. آپ کا اگر آئی ڈی کارڈ گم جائے پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ ایک ٹوکن مل جاتا ہے. ٹوکن مل جاتا ہے. یہ آئی ڈی کارڈ ہے, صرف کاپی نہیں ہے نا. تو یہاں سے لے لیں گے جا کے. یہاں جو کون سا سینٹر ہوگا, ناظرہ کی, ہم چلے جائیں گے اور ان کی کاپی نکلوا لیں گے. اتنا مشکل کام کیا, اگلے دن ہی ہم جا کے لے لیں گے نائک آف. نائک آف ہے ان کے پاس, صرف کارڈ نہیں ہے. اچھا آپ کی جو بھتیجے ہیں بڑے عرصے بعد پاکستان آ رہے ہیں, ایک بڑا جوش ہے پاکستان کے لوگوں میں, کریز ہے. دیکھیے سب کس ایئرپورٹ اتریں گے, کیسے استقبال ہوئے گا, شیڈیول کیا ہوگا؟ اسلام آباد اتریں گے کیونکہ یہاں ملنے آتے ہیں, اور کہاں. ریلی کی شکل میں آئیں گے لے کے سیدھا ڈیالہ آئیں گے. آپ کا دل کر رہا ہے. کیونکہ یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے بیٹے ہیں تو کہ عمران خان کی جھلک ان میں نظر آئے گی تو اسی طرح استقبال بھی کیا جائے گا جس طرح خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ لوگوں کو تو ہاں بالکل خوش ہوں گے. گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا سید المثال استقبال ہوگا, بے نظیر کو لوگ بھول جائیں گے, ان کا جو استقبال ہے وہ بھول جائیں جی گے. یہ گزشتہ روز انہوں نے کہا, بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ مثال ہم استقبال کریں گے. آپ خود بھی جائیں گی ایئرپورٹ پر ان کو ویلکم کرنے؟ ویلکم کریں گے. باقی ہمارے بچے ہیں نا, وہ لے آئیں گے ان کو. ہم تو یہاں آپ کو پتہ کدھر بیٹھے ہوتے ہیں, مڈیالہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تھینک یو میڈم.